السلام علیکم عزیز دوستو. مرزا محمد رفیع صاحب مرزا محمد رفیع سودا صاحب کے قصیدے شہر عاشق کی تشریح کا سلسلہ جاری ہے، اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ان کے چند اشعار کی اس قصیدے کی ہم تشریح کریں گے. جو آخری شعر جس کی ہم نے تشریح کی تھی وہ تھا شب خرچ لکھے گھر کا، دن کو تو وہ بیچارہ پڑھایا کرے لڑکے، شب خرچ لکھے گھر کا اگر ہنسائے دان ہو. ہم نے استاد کے حالت زار سے متعلق بات کی تھی کہ اس وقت دلی میں جو حالات خراب ہونے کی وجہ سے تقریباً ہر طرح کے شعبے کے لوگ جو ہیں وہ ایک طرح سے ظلم کا شکار تھے، ایک طرح سے قسم پرسی کی حالت کی زندگی جو ہے وہ سب لوگ گزار رہے تھے. تو استاد کے پیشے کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ دن کو تو بچوں کو پڑھانے میں اس کا گزر جاتا تھا، اور رات کو جو ہے اگر ہنسائے دان ہوتا، اگر حساب جاننے والا ہوتا، تو رات کو جو ہے اس کو روزی روٹی کی فکر جو ہے وہ ستاتی تھی. اب کیجئے انصاف کہ جس کی ہوئی اوقات، آرام جو چاہے وہ کرے، وقت کہاں ہے. شاعر کے کہنے کا مطلب ہے کہ اب آپ ہی انصاف کیجئے، اب آپ ہی بتائیے کہ جس استاد کی حالت اس قدر خستہ ہو، اور جس کی حیثیت کا یہ عالم ہو، جس کی اوقات کا یہ عالم ہو، جس کی بساط یہ ہو، وہ آرام کیسے کر سکتا ہے؟ اس کے پاس تو وقت ہی نہیں ہے کہ وہ آرام کرے یا چین سے جو ہے وہ وقت گزار سکے. اگلا شعر ہے: چاہے جو کوئی شیخ بنے بہر فراغت، چھٹتے ہی تو شعرا کا وہ متون زباں ہے. یعنی اگر کوئی وقت کا شیخ بننا چاہے، وقت کا بزرگ بننا چاہے، وقت کا پیر بننا چاہے بہر فراغت کے لیے، یعنی کہ بہر فراغت مینس نجات پانے کے لیے، آرام حاصل کرنے کے لیے، اس غم اور پریشانی اور اس مصیبت زدہ زندگی سے دور جانے کے لیے، چھٹتے ہی تو شعرا کا وہ متون ذکر ہے. لیکن جب وہ چھوٹ جاتا ہے، جب وہ ان چیزوں سے باہر نکل کے آتا ہے، تو اس کو جو ہے فوراً شاعروں کے تانوں کا شکار ہونا پڑتا ہے. یعنی کہ وہ شاعر کے تانوں سے ہرگز نہیں بچ سکتا. متون زبان مینس جو کسی کے تانوں کا شکار ہو، جو تانا دیا ہوا انسان ہو. تحقیق ہوا عرس تو کر داڑھی کو کنگھی، لکھیل مریداں گئے وہ بزم جہاں میں. تحقیق ہوا کا مطلب ہے معلوم ہوا کہ کہیں پہ عرس ہے، کہیں پہ کسی بزرگ کا جنم دن منایا جا رہا ہے. تو شیخ جو ہے وہ داڑھی میں کنگھی وغیرہ کر کے، یعنی کافی سج دج کے، اپنے جو کھیل مریداں ہیں، کھیل مینس گروہ، جماعت یا گروپ، مریدہ مینس جو اس کے ماننے والے تھے، جو اس کے پیچھے پیچھے چلنے والے تھے. بزم محفل کو کہتے ہیں. تو کہتا ہے کہ جب شیخ کو معلوم ہوتا ہے کہ کہیں پہ کسی کا عرس منایا جانے والا ہے، تو وہ داڑھی میں کنگھی وغیرہ کر کے اپنی مریدوں کی جماعت کے ساتھ اس محفل میں جو ہے وہ لطف اندوز ہونے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. ڈھولک جو لگی بجنے تو وہاں سب کو ہوا وجد، کوئی کودے کوئی رو دے کوئی ناراض نہ ہے. کہتا ہے جب اس محفل میں ڈھولک بجنے لگے، یعنی جب گانے بجنے شروع ہو گئے، تو وہاں سب کو ہوا وجد، یعنی کہ وہاں سب کو ایک طرح سے سب لوگوں پہ جو کہ حالت کی کیفیت جو ہے وہ طاری ہو گئی. ایک طرح سے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ ان میں جو ہے شوقیت کی، ان میں جو شیفتگی کی، ایک طرح سے شیفتگی کی حالت جو ان پہ طاری ہو گئی. یعنی کہ وہ حد سے زیادہ جوش میں آ گئے، اور اس جوش میں آ کے کوئی کودتا ہے، کوئی رو دیتا ہے، اور کوئی ناراض نہ مینس نعرہ دینے والا، اور کوئی زور زور سے چیخ چلا رہا تھا، نعرے لگا تھا. یعنی اس کے موقع پر اس جمی محفل میں جب ڈھولک بجنے لگتی ہے، تو محفل میں بیٹھے شیخ جو ہیں اور ان کے مرید جو ہیں وہ وجد میں آ جاتے ہیں، وہ جوش میں آ جاتے ہیں، اور کوئی رونے لگتا ہے، چیخیں مارنے لگتا ہے، کوئی زور زور سے نعرے لگاتا ہے. بیتال ہوئے شیخ جو ٹک وجد میں آ کر. کہتا ہے کہ اگر شیخ اس محفل میں آ کر تھوڑے سے بھی بیتال ہو گئے، ذرا سے بھی بیتال ہو گئے اس جوش میں آ کے، بیتال مینس بے سرا ہونا، ٹک مینس ذرا سا، سرگوشیوں میں پھر بدوسلی کا بیان ہے. یعنی کہ پھر اگر وہ بیتال ہو گئے ذرا سے، تو وہاں پہ بیٹھے جو باقی لوگ ہیں وہ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگتے ہیں، وہ کانافوسی کرنے لگتے ہیں. یعنی کہ جب شیخ صاحب وجد میں آ گئے، جوش میں آ گئے، اور اس شدت جوش کی وجہ سے تھوڑا سا بیتال ہو کر جمنے لگے، تو آس پاس بیٹھے جو لوگ تھے وہ سرگوشیاں کرنے لگتے ہیں، وہ کانافوسی کرنے لگتے ہیں کہ دیکھو شیخ جو ہیں وہ سر تال کو بھول گئے ہیں، اور سرور و موسیقی کے اصول و ضوابط جو ہیں انہوں نے توڑ ڈالے ہیں. اگلا شعر قصیدے کا:
आराम से कटने का सुना तूने कुछ अहवाल, जमीयत खातिर कोई सूरत हो कहाँ है। तो यहाँ पे शेख साहब हमें बताते हैं कि मैंने आपको दिल्ली के हालात के बारे में पूरी तरह से वाकिफ़ कराया। मैंने आपको कहा कि सभी शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की हालत ज़ार कैसी है। अब खुद ही बताओ कि यहाँ ज़िंदगी आराम से कट सकती है। इत्मीनान और सुकून को तो यहाँ कहीं नज़र ही नहीं आते। वो तो यहाँ कहीं किसी भी सूरत जो है इत्मीनान सुकून वगैरह जो है वो नज़र नहीं आते। जमीयत खातिर कोई सूरत हो, जमीयत खातिर का मतलब होता है इत्मीनान और तसल्ली की सूरत, उसकी हालत, उसकी कैफियत जो है वो कहीं नज़र नहीं आती। दुनिया में तो आसूदगी रखती है फ़कत नाम, उक़बा में ये रखता था कोई उसका निशान। कहता है कि दुनिया में तो आसूदगी जो है वो एक नाम ही रह गया। आसूदगी का मतलब है राहत, आराम, सुख, चैन। तो कहता है कि ये यहाँ फ़कत एक नाम रह गया है, ये एक सिर्फ़ एक नाम है। यानी कि इस तरह की कोई भी चीज़ दुनिया में मैसर नहीं हो सकती है। इस दुनिया में आराम, चैन, खुशहाली वगैरह ये नाम की चीज़ें हैं। हकीकत में तो दुनिया में रहकर ये चीज़ें हासिल ही नहीं की जा सकती। उक़बा में ये रखता था कोई उसका निशान। तो कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है, अलबत्ता लोगों का ख्याल है कि दुनिया कि दूसरी दुनिया में उक़बा जिसको हम बोलते हैं, आखिरत जिसको हम बोलते हैं, ये चीज़ें शायद वहाँ पे मैसर हो सकती हैं। सो उस पर तयक्कुन किसी के दिल को नहीं है, ये बात भी गोइंदा ही का महज गुमान है। तो कहता है सो इस पे तयक्कुन किसी के दिल को नहीं है, तो इस बात पर भी लोगों को यकीन नहीं है। तयक्कुन मीन्स यकीन नहीं है, किसी को यकीन नहीं है कि दूसरी दुनिया में भी आराम, इत्मीनान, सुकून, चैन, खुशहाली जैसी चीज़ें हासिल होंगी। इस पे भी अब कम लोगों को यकीन रह गया। यानी ये बात भी जो है गोइंदा, गोइंदा माने कहने वाला, उसका सिर्फ गुमा मीन्स ये उसका सिर्फ ख्याल है। यानी वहाँ पे भी ये चीज़ें मिलना मुश्किल है। यहाँ फ़िक्र मईशत है, वहाँ दगदग हश्र। यानी दुनिया में रहकर हमें फ़िक्र मईशत है, फ़िक्र माश है, रोज़गार की फ़िक्र है, रोज़गार की फ़िक्र हमेशा सताती रहती है। तो वहाँ दगदग हश्र है, दगदग मीन्स वहशत, दगदग मीन्स खौफ, हशर मीन्स रोज़े हिसाब का दिन, जब क़यामत के दिन सबका हिसाब होना। तो कहता है कि यहाँ रोज़गार की फ़िक्र सताती है। तो इस आखिरत में जिसको मैशर कहा गया है, जिसको उक़बा कहा गया है, दूसरी दुनिया, तो वहाँ जो है हिसाब का खौफ होगा, आसूदगी, हरफसियत, न वो यहाँ है न वहाँ है। यानी कि आसूदगी, हरफसियत मीन्स आसूदगी और इत्मीनान, चैन और सुकून, ये शायद ना यहाँ है और ना वहाँ है। वो किसी शायर ने क्या खूब कहा है, अब तो घबरा के कहते हैं कि मर ही जाए, मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाए।